اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صلوات بھیجیں محمد گزارش کروں گا تمام حضرات یہ جگہ خالی ہے، اسے پر کر لیں تاکہ بعد میں جو حضرات آئیں وہ مناسب جگہ پہ بیٹھ سکیں۔ صلوات بھیجیے، اٹھ کے آگے آ جائیے، اس جگہ پر کیجیے، یہ جگہ پر کیجیے، اس طرف آ جائیے، یہاں آ جائیے، بیٹھ جائیے۔ ایک صلوات اور مل جل کے بھیج دیجیے محمد آپ حضرات کی خدمت میں سورہ یونس کی آیات کے سلسلے سے 62، 63 اور 64 نمبر کی آیات کی تلاوت آج بھی کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے اس دنیا میں جنہیں وہ کامیاب کہتا ہے ان کامیاب انسانوں کی کچھ صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو اپنے اندر یہ خوبیاں، یہ صفتیں پیدا کر لے اسے اللہ کی طرف سے کیا کیا ملتا ہے۔ اعلان اور ارشاد ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو، ذہنوں میں بٹھا لو، الا ان اولیاء اللہ، کہ جو اللہ والے ہیں، جنہوں نے اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط بنا لیا ہے اور جو اپنے رشتے کو اللہ سے جوڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے نہ آگے کے مشکل حالات، چاہے وہ دنیا کی زندگی سے جڑے ہوں چاہے وہ آخرت کی زندگی سے۔ آگے ہم سب کی زندگی ہے دنیا کی، بیماری کا ڈر، تنگ دستی کا ڈر، ظالموں کے ظلم کا ڈر، نہ جانے کتنی طرح کی دھڑکنیں ہیں آگے کی، اور پھر جہاں سے موت سے سفر شروع ہوتا ہے آخرت کا، بہت بڑی فکر مومن کے دماغ کی ہے، مرتے وقت ایمان پر اٹھنا، ایمان پر آنا اور ہے، اور ایمان پر رہنا اور ہے، اور ایمان پر مرنا اور ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان پر آئے اور نیک نیتی سے آئے، خلوص سے آئے، ایمان پر چلے، لیکن آخر عمر آتے آتے وہ بہک گئے اور تباہ ہو گئے۔ یہ دروازہ لاک کیجئے تاکہ باہر کی آواز یہاں نہ آئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، ورنہ باہر کی آواز کم کروا دیجئے، اندر یہاں ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد وآل محمد۔
ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد تشریف لائیں، ایک اور صلوات بھیجے محمد علیہ بالکل میں نے ادھر ہی سے تاریخ بھری پڑی ایسے افراد سے جو انتہائی خلوص کے ساتھ آئے اور اچھی زندگی گزاری، مگر آخر آتے آتے ایمان پر نہ رہ گئے۔ خود غدیر میں حسان ابن ثابت نے مولا علی کی ولایت کے اعلان کے بعد جو شاندار قصیدہ کہا تھا، حضور نے دعا دی تھی کہ جب تک تم مدد کرتے رہو، ولایت کو بیان کرتے رہو، تب تک اللہ تمہاری مدد کرے۔ یہ دعا خود ہی لمٹ بتا رہی تھی کہ آخر تک یہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو کتنے وہ تھے کچھ جنگ صفین میں مولا کے لشکر میں تھے، لیکن میدان کربلا میں حسین کے سامنے لشکر یزید میں آ گئے تھے۔ تو ایک مسئلہ ہے ایمان پر آنا، دوسرا مسئلہ ہے ایمان پر رہنا، اور تیسرا اس سے بڑا مسئلہ ہے ایمان پر مرنا۔ پروردگار عالم نے جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ یونس کی، اس میں اللہ کہتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں، میں اشاروں میں 2-3 دنوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ولا اور ولی کے مختلف معنی ہیں، لیکن اس کے بنیادی معنی یہی ہیں کہ جس کے اور اس کے بیچ میں، جس کے اور اس کے مالک اور اللہ کے بیچ میں اب کوئی اور وسیلہ اور واسطہ نہ ہو، اور وہ نور محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نور کے ٹکڑے ہیں۔ سب سے اوپر کی سطح ولایت کی ان کی ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے تک جاتی ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے اللہ 2 وعدے کرتا ہے۔ ایک، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، یعنی فیوچر کی پریشانیاں، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی، موت سے لے کے صراط تک، دم نکلنا، قبر میں اتارا جانا، قبر میں حساب و کتاب، قبر میں فشار کی منزل، برزخ کی زندگی، قبر سے نکالا جانا، میدان حساب میں آنا، نامہ عمل کا ہاتھوں میں آنا، حساب ہونا، میزان پہ اعمال کا تولا جانا، صراط سے گزرنا۔ یہ جو 10-12-15 مرحلے ہیں سفر آخرت کے، جو کچھ قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصولوں سے اور کچھ معصومین علیہ السلام کے ارشادات سے نکال کے ہمارے علماء نے ہماری سہولت کے لیے بیان کر دیا کتابوں میں، کہ جب ہم کوئی سفر کرتے ہیں تو سفر کے حالات کو جانکاری لے کے اس حساب سے تیاری کرتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ سفر کرتے تھے لمبے لکھنؤ سے احمد آباد جا رہے ہیں مثلا 36 گھنٹے، اب ہمیں پتہ ہے راجستھان میں گزریں گے کہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، یا اتنا علاقہ گزرے گا جہاں چائے بھی پاک نہ مل پائے گی، تو اس حساب سے آدمی تیاریاں کرتا تھا۔ تو اس چھوٹے سے بڑے سفر کی تیاری اس کی منزلوں، ان کے حالات اور اس کے سفر کتنا طولانی اس حساب سے کی جاتی ہے۔ تو سفر آخری کی تیاری بھی ہمیں ہی کرنا ہے۔ ان میں تیاریوں میں جو اہم ترین بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے کو اس صف تک پہنچا دیا تو پھر سنو، اولیاء اللہ کے لیے نہ فیوچر اور مستقبل کا خوف ہے اور نہ ماضی کی اذیتوں اور تکلیفوں کا حزن ہے۔ میں بار بار نہیں دہراؤں، کل عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ چیز صرف دنیا سے جڑی ہے، ورنہ ان کے پاس ہمیشہ یہ ملال ہے کہ جو زندگی گزر گئی اس میں وہ نہ کر سکے جو کرنا چاہتے تھے، اور ہمیشہ یہ فکر ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اولیاء خدائی ہیں نا وہ، جو مصلی پہ آ کے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو پیر کانپ رہے ہیں، چہرہ زرد ہے، بدن میں لرزش ہے، پوچھا جاتا ہے مولا یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا تم دیکھتے نہیں ہو کس کے سامنے جا رہے ہیں؟ تو خوف ہے، مگر خوف دنیا نہیں ہے۔ ان کے قدم دشمن کے سامنے جم کے کھڑے ہوتے ہیں، دشمن ان سے کانپتا ہے، اور یہ اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے بدن میں لرزش آ جاتی ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پوری دنیا سے وہ ڈرتا ہے۔ یہ بھی حقائق ہیں۔
تو اولیاء اللہ کے لیے پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. کم سے کم مرحلہ یہ ہے، اعلیٰ تو وہی جو میں نے ابھی عرض کر دیا، لیکن کم سے کم مرحلہ یہ ہے کہ انسان ایمان تک آئے اور تقوی کی زندگی کو کنٹینیو کرے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ کانو یتقون ماضی، یہ عربی گرامر میں کہتے ہیں اس کو ماضی استمراری. ایک کام ہم نے کیا اور ختم ہو گیا، ایک کام دیر تک چلتا رہا. مثلا میں آیا یہاں 1 گھنٹہ مجلس پڑھی، تم مجلس پڑھ لی، ہو گئی. ایک یہ کوئی بتانا چاہتا ہے کہ مولانا مجلس 9 بجے سے 10 بجے تک پڑھ رہے تھے، یعنی ایک کام کنٹینیو ہو رہا تھا. تو ایمان کو لے آئے تم، ایمان آ گیا، ایمان کی منزل پہ پہنچ گئے. لیکن اب اس کے بعد تقوی خالی ایک بار کر لینے کا نام نہیں ہے. تقوی پوری زندگی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہنے کا نام ہے. توحید کو مانا ہے تو نماز پڑھتے رہنے، روزہ رکھتے رہنے، زکوٰۃ دیتے رہنے، گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرتے رہنے کا نام ہے. رسالت کو مانا ہے تو پیغام رسالت کو قبول کرتے رہنے کا نام ہے. ولایت کو مانا ہے تو پھر اس عقیدے کے نتیجے میں ان کی خوشی میں خوش ہوتے رہنے کا نام ہے، ان کے غم میں غمزدہ ہوتے رہنے کا نام ہے. ولایت کا تقاضا یہی ہے. ولایت کے تقاضوں میں اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمزدہ. تو توحید کے عقیدے کا نتیجہ عملی شکل میں اگر نماز اور روزے کی شکل میں آتا ہے تو عقیدہ ولایت کا نتیجہ عملی شکل میں محفل، مجلس، ماتم، نوحہ، مرثیہ کی شکل میں آتا ہے. وہ توحید کا نتیجہ ہے جس کا نام نماز اور روزہ ہے، اور یہ ولایت کا نتیجہ اور عملی شکل ہے کہ جس کا نام ماتم، مجلس، محفل اور میلاد ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار کہتا ہے ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن، نہ پچھلی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے نہ اگلی زندگی کا. اس کے بعد کہتا ہے اب اس سے ہی بات ختم نہیں ہو جاتی، اس سے اگلی سند لہم البشرا. میں دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس آیت کے تشریح و تفسیر معصومین علیہ السلام کے ارشادات کے سارے اور علماء کے تحریروں سے استفادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا کرتا رہوں گا. ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. اس بشرا سے کیا مراد ہے یہ بھی ایک موضوع گفتگو ہے جو آج نہیں مجھے. ان کے لیے خوشخبری ہے، قرآن مجید کی آیات میں بھی آیا ہے مستقل. دوسری جگہ پر جو راہ خدا میں ثابت قدمی سے آ جائیں اور جم کے کھڑے رہیں تو ان کے لیے جو خوشخبریاں ہیں جو آیت بتاتی ہے اس میں ہے کہ ملائکہ آ کے ان سے جو کچھ کہتے ہیں ان میں ایک جملہ یہ بھی ہوتا ہے ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تم جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا اس کی خوشخبری بھی تمہیں دی جا رہی ہے، ابھی مرے نہیں ہو اس سے پہلے. تو لہم البشرا ان کے لیے اچھی خبر ہے. کہاں صرف آخرت کی نہیں، فی الحیات الدنیا. اب اگر آپ توجہ دیں تو ایک آیت کے ایک پیغام کو آپ تک پہنچاؤں. ہمارے یہاں جب آدمی دیندار زندگی بسر کرتا ہے، دیندار زندگی کا نام تقوی ہے. تقوی کوئی الگ سے لولو منا بننے کا نام نہیں. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تقوی اور کانسیپٹ عجب سے ہو گئے ہیں. تقوی کا مطلب ہوتا ہے گھر دوبار چھوڑ کے بیٹھ گئے، کاروبار سے مطلب نہیں، بچے بھوکے مرے میلے کچیلے کپڑے، تسبیحات میں اللہ اللہ. تو خطیب اعظم مولانا غلام عسکری کے جملہ دہراتا ہوں، کہتے تھے یہ تقوی نہیں ہے، تقوی کا لقوہ ہے. تقوی زندگی چھوڑ کے بیٹھ رہنے کا نام نہیں ہے. بھرپور زندگی اللہ کے احکام کی روشنی میں رضا پروردگار کے لیے بسر کرنے کا نام. اگر علی امام المتقین اور ہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، تو کیا علی گوشہ نشین ہو کے بیٹھ گئے تھے؟ علی دنیا کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو آگے دکھائی دیں گے. ججمنٹ میں جائیے تو ان سے اونچا قاضی کوئی نہیں. علم کے میدان میں جائیے پروفیسر صاحب بہت اونچے ہوتے ہیں تو لو بھیا ان سے آگے کون. یہ کہہ رہے ہیں کہ فصل سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو. میدان جنگ میں ان سے آگے کوئی نہیں. مسلح پہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ میدان سے غائب دکھائی دیتا ہے، جو میدان کا جری ہوتا ہے مسلح پہ کہاں دکھائی دیتا ہے. یہ جتنے شعبہ حیات ہیں
سب میں سر فہرست یہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو جب یہ امام المتقین ہو کے کھیت میں مزدوری بھی کر رہے ہیں، میدان میں تلوار بھی چلا رہے ہیں، منبر سے علم بھی بانٹ رہے ہیں، مسئلہ قضاوت سے فیصلے بھی کر رہے ہیں، بازار میں جا کے حکومت کا کنٹرول کو بھی ثابت کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، بیواؤں کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں، تو گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جانے کا نام تقویٰ نہیں ہے، بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ بس حکم خدا کی روشنی میں زندگی بسر کی جائے اور رضا پروردگار کے لیے بسر کی جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، لہم البشریٰ فی الحیات۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جوان بچے یہ نہ سوچیں کہ اگر تقویٰ والی زندگی بسر کرنا ہے تو کاروبار کیسے کریں گے، دنیا میں پیچھے چلے جائیں گے، سیاست میں آگے نہیں جا سکتے، تقویٰ رکاوٹ بنے گا، ایمان رکاوٹ بنے گا دین۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ رکاوٹ نہیں بنے گا، ایمان لاؤ، تقویٰ اختیار کرو، تمہارے لیے دنیا کی بھی اچھی خبر ہے اور آخرت کی بھی اچھی خبر ہے۔ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ اب یہ بات ہمیں طے کرنا ہوگی، ہم قرآن کی مانیں گے یا عوام کی مانیں گے، کس کی مانیں گے، ہمیں طے کرنا ہے۔ خیر، اس کے بعد قرآن پھر اگلا وعدہ اللہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہم نے کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے، تو یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ کے وعدے کی بدلنے کی بات تو دور کی بات، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بھی نہیں بدلتی، اللہ کے الفاظ کلمات بھی نہیں بدلتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جو یہاں تک پہنچ جائے ذالک هو الفوز العظیم، کامیابی ہے اور وہ بھی بڑی کامیابی۔ میں نے آیت کی تشریح میں تھوڑا آپ کا وقت آج بھی زیادہ لے لیا، اس لیے کہ قرآن مجید کو ہمارے زندگی کے دو ذریعے ہیں ہدایت پر باقی رہنے اور گمراہی سے بچنے کا۔ ایک ہے قرآن مجید جو طاقوں پہ چوم کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، جو خالی جنازوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، جو خالی مسافر کے سر پہ نیچے برکت سے گزار دینے کے لیے نہیں ہے، جو تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور دوسرے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ صرف ان سے محبت نہیں کرنا ہے، صرف ان پر ایمان نہیں لانا ہے، صرف ان کی ولایت کو نہیں قبول کرنا ہے، ان کی اطاعت بھی کرنا ہے، ان کی اتباع بھی کرنا ہے، ان سے تمسک بھی کرنا ہے۔ میں پڑھ چکا ہوں یہیں ان مجالس میں، آئی ہے تو خلاصہ میرے سامنے بہت سے جوان بیٹھے ہیں جنہوں نے شاید نہ سنا ہو۔ اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں جو اللہ نے ہمارے رشتے بنائے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں پروردگار سے ملی ہے، جو ہماری طینت میں آ گئی، وہ ان کی محبت ہے، ان کی مودت ہے۔ مگر محبت و مودت زبردستی لانے کی چیز نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، نہ دشمنی کسی سے، کوئی کسی کے دل میں زبردستی بندوق کی نال پٹی پہ رکھے گا فلاں سے دشمنی کرو، نفرت کرو، نہیں ہونے والا۔ کسی کنپٹی بندوق رکھے کہ فلاں سے محبت کرو، نہیں ہونے والا۔ یہ زور زبردستی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ دل کے جذبے کا نام ہے۔ دل سے ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، دل سے کی نفرت بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں دل سے ہیں۔ یہ ہوتی کیوں ہیں؟ ہمیں اور آپ کو محبت یا الفت کسی برائی سے نہیں ہو سکتا، انسانی فطرت میں نہیں ہے۔ انسانی فطرت میں نہیں ہے کہ کسی کو ظالم گلا کاٹنے والے، چاقو مارنے والے سے محبت ہو، بدماش سے محبت ہو۔ آدمی کو جہالت سے پسند نہیں ہے، کمال پسند ہے یہ انسان۔ تو جہاں کمال ہوگا اس سے محبت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں مڑے گا آدمی، جہاں بہادری ہوگی ادھر کھنچے گا، جہاں سخاوت ہوگی ادھر کمال اور خوبی کی طرف دل کھنچتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے دنیا کے سارے فضائل و کمالات جو کسی مخلوق کو مل سکتے ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو عطا کر دیے، وہ سب دے دیے، اور اتنے دے دیے کہ اس سے زیادہ کی گنجائش کسی کے اب ہے ہی نہیں۔ مالک کے پاس جو کمال و جلال ہے وہ سب انہیں عطا کر دیے تاکہ ان کی طرف دل کھنچ کے آئیں۔ تو یہ بتائیے محبت کا باکمال تو وہ ہیں، لیکن پوری دنیا ان سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ میں اپنے جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے کوئی بات نہیں میرے پاس، وہ سب ہمارے بزرگوں سے نہ جانے کتنی بار یہ سب باتیں سن چکے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ دنیا میں کیا ہر آدمی سے آپ کو محبت یا نفرت ہے؟ نہیں، ہمیں کچھ لوگ ہیں جن سے محبت ہے اور کچھ لوگ ہیں جن سے نفرت ہے، چاہے وہ ماضی کی تاریخ کا حصہ ہوں
جن سے نفرت ہے، چاہے حال میں ہو. کیوں نفرت ہے؟ کیوں محبت ہے؟ ان کے کمالات کی وجہ سے ان سے محبت ہے، ان کی خرابیوں اور عیوب اور نقائص کی وجہ سے ان سے نفرت ہے. تو مجھے محبت بھی ہوگی تو اس سے جس کے کمالات مجھے معلوم ہوں گے، جنہیں میں پہچانتا ہوں، اور نفرت بھی ہوگی تو اس سے جسے میں پہچانتا ہوں. ایئرپورٹ سے گزر رہا ہوں، سینکڑوں لوگ جا رہے ہیں، ابھی بمبئی سڑک میں نکلوں نہ جانے کتنے لوگ جا رہے ہیں، نہ مجھے ہر ایک سے محبت ہوگی نہ ہر ایک سے نفرت ہوگی. نیوٹرل سا ہوں میں، نہ مجھے ان سے محبت، توجہ رکھے میری طرف، اور مجھے ان سے نفرت. کیوں؟ توجہ دیں گے تو بات کہوں گا. محبت یا نفرت تب ہوگی جب میں انہیں پہچانوں گا. خالی آپ حضرات آئے، میں نے ابھی پوچھ لیا، خیر آپ تو آئے فرش مودت پہ ہیں، اللہ کھینچ کے لایا ہے تو آپ یہاں آئے اور میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میری محبت میں کے اسیر، میں آپ کی محبت کا اسیر. وہ تو نظام پروردگار بنا دیا گیا ہے. ورنہ سڑک پہ آپ چل رہے ہیں، میں چل رہا ہوں، میں بھی پینٹ شرٹ میں، آپ بھی میں بھی کرتے پجامہ پینٹ شرٹ میں، نہ آپ مجھے محبت کرنے لگیں گے نہ میں آپ سے نفرت کرنے لگوں گا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، محبت اور نفرت نتیجہ ہوتا ہے معرفت کا، پہچاننے کا. معرفت ہوگی جتنی اتنی محبت ہوگی، اور جتنی خباثتوں کی معرفت ہوگی اتنی نفرت ہوگی. محبت نفرت دونوں معرفت کا نتیجہ ہے. دشمن شناسی کا نتیجہ نفرت، اور ولی شناسی کا نتیجہ محبت ہے. تو اگر اہل بیت علیہ السلام سے بنیادی رشتہ شروع ہوتا ہے محبت سے، تو محبت سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ معرفت نہ آئے. یہ علی علی ہمارے لبوں پہ اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم نے خالی کانوں سے سنا ہے، ماں نے لوریوں میں سنا دیا. علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی نے خیبر اکھاڑا، علی نے روٹی اٹھا کے دی. یہ ان کی معرفت بھی ہمیں منتقل ہو رہی تھی. جتنی معرفت منتقل ہوتی گئی اتنی محبت بڑھتی چلی گئی. اور جو ہمیں دشمنوں سے نفرت ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہے. انہوں نے بتایا کس نے گھر جلایا، کس نے در جلایا، کس نے فدق چھینی، کس نے تماچے لگائے، اس لیے نفرت ہے. تو ماں نے ہمیں معرفت دی ہے. اب جتنی معرفت بڑھے گی اتنی محبت بڑھے گی. تو اب اہل بیت علیہ السلام سے رشتہ شروع ہوگا معرفت سے. جیسے اللہ کی معرفت کے بغیر توحید تک نہیں آئے گا آدمی، معرفت کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا. اسی لیے معروف و مشہور و متواتر حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر جو مر جائے، میرے جوان توجہ دیں، جانے بغیر نہیں. ہم نے آگے مکتب میں پڑھ لیا، معصومین کے نام یاد ہو گئے، ولادہ شہادت تاریخیں یاد ہو گئی، نزید المکاتب نصاب میں لکھا ہوا ہے. یہ ہم نے ان کو جانا ہے، پہچانا نہیں ہے. پہچانیں گے جب ان کی سیرت ہمارے سامنے آئے، جب ان کا کردار ہمارے سامنے آئے. تو سیرت و کردار کے بغیر معرفت نہیں ہو سکتی ہے، صرف علم اور جانکاری ہو سکتی ہے. معرفت پہلی ذمہ داری ہماری ایک. دوسرے معرفت کا نتیجہ محبت. اب جب محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اپنی مرضی کی محبت، ایک جس سے محبت. ہم بچے سے محبت کرتے ہیں تو اپنی مرضی نہیں چلا پاتے، وہ جو کہتا وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو اگر محبت ہم کسی سے کریں گے تو خود بخود ہم اس کی اطاعت کی راہ پہ آتے جائیں گے. جو کہے گا کریں گے، جس سے روکے گا روکیں گے. یہیں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے اطاعت کا. قرآن مجید کی آیات ہر ایک کے پیچھے احادیث موجود ہیں. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، معرفت امام. اس کے بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آئے مودت موجود ہے جو کہہ رہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کا رشتہ ضروری. اس کے بعد تیسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان اقتدار والے ہیں. وہ اقتدار نہیں جو مانگے آیا ہے، قبضہ چھینا ہے، آج چھینا کل چلا جائے گا. وہ اقتدار جو کبھی جائے نہ، وہ اقتدار جو ڈوبتے سورج کو پلٹا لے، وہ اقتدار جو مثالاً بھی کہہ دے تو مٹی کی دیوار سونے کی بن جائے. وہ اقتدار جو کہ دیکھو پانی نہیں گر رہا ہے، موتیاں گر رہے ہیں تو موتی گرنے لگیں. وہ اقتدار اطیع اللہ و اطیع، وہ والا اقتدار جو اللہ کا اقتدار ہے، وہ اقتدار جو رسول کا اقتدار ہے. وہ اقتدار اولو الامر میں. چھینا اقتدار نہیں کہ تخت پہ بیٹھ گئے، 4 دن کی حکومت ہو گئی، دھکا مار کے گرائے گئے، دوسرا آ گیا. وہ اقتدار نہیں ہے. قرآن مجید اللہ اور رسول کے ساتھ والے میں لا رہا ہے اولو الامر. یہ نہیں کہ جس کا قبضہ ہو گیا بھائی
خیر ان بحثوں میں اس وقت کیا جانا. تو اطاعت کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم تو شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر یعنی معصومین علیہم السلام، یعنی اہل بیت محمد اور آل محمد علیہم السلام. ایک صلوات بھیجیں. تو تیسرا رشتہ اطاعت. مگر ذرا آگے بڑھے، میں اپنے جوانوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہم محبت میں ڈوبے ہیں، مگر یہ محبت اطاعت تک لے کے آئے گی. اب یاد آ گئی بات تو آپ کو سنا دو. خطیب اعظم تابصرہ فرماتے تھے کہ انسان دو طرح سے محبت کرتا ہے، ایک اپنی مرضی کی محبت، ایک محبوب کی مرضی کی محبت. جس سے محبت اس کی مرضی کی محبت. کون سی والی محبت ہمیں کرنا چاہیے؟ بہت مثالیں دیتے تھے وہ. ان کی مثال مجھے یاد آتی ہے، اس طرح کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم مجلس سے اترے، کچھ ہم نے دعاؤں کے بارے میں گفتگو کی، تو ایک جوان آیا اور اس نے کہا کہ لیجیے مولانا، یہ دعائے کمیل بڑی اچھی پڑھی گئی ہے، آپ کی خدمت میں دیا ہے، یہ سیٹ لے کے آیا، ہم کو مل گیا. ہم نے کہا شاباش بیٹا، اچھی بات. اگلے دن ایک صاحب اور آئے، شرمیلے سے کچھ لے کے آئے. اب انہوں نے جیب سے ایک کاغذ میں لپٹی ہوئی بوتل سے نکالی اور کہا لیجیے مولانا، بہت پرانی لایا ہوں. اب وہ اصرار کر رہے ہیں، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو کہا ان کی محبت میں کوئی شبہ نہیں ہے، مثال ہوتی ہے، محبت میں شبہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے مزاج محبوب سمجھے بغیر محبت کی ہے. تو ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنا ہے، مگر ان کی پسند و ناپسند دیکھ کے کرنا ہے، اپنی پسند و ناپسند سے نہیں. اور اس میں سب سے پہلے اطاعت آتی ہے. مگر اللہ اطاعت پہ نہیں توجہ دے میرے بچے، اللہ اطاعت پہ بھی نہیں رکنے دیتا. 5 رشتے ہیں، معرفت، محبت، اطاعت. ابھی 2 اور باقی. اگلا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہو پیغمبر ان سب سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر تمہیں کرنا کیا ہے؟ اب یہاں اطاعت کی بات نہیں ہے. فاتبعونی، میری اتباع کرو. میرے اتباع تک آؤ گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. حضور کی اتباع کرو گے تو محبت کرے گا. تو اب یہ اطاعت کے بعد اتباع کیا ہے؟ بہت آسانی سے انشاءاللہ. اطاعت اور اتباع میں بہت ہی نمایاں فرق ہے. دیکھیے مجلسیں ہو رہی ہیں، ایام عزا چل رہے ہیں، ہمارے گود میں پال کے ہی اتنا جذبہ مل جاتا ہے کہ ہمیں اپنی بچوں سے نہیں کہنا پڑتا کہ چلو مجلس. بچے خود تیار ہوتے ہیں. لیکن مثال دے رہا ہوں خالی، ایام عزا نہیں، اس کے علاوہ کوئی 40ویں مجلس ہے، کوئی اور پروگرام جس میں ذرا جذبہ اتنا نہیں ہوتا، مجلس کا اعلان ہے، ماں باپ تیار ہونے لگے، بچے بیٹھے ہوئے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا، کوئی موبائل کھیل رہا، کوئی ہوم ورک کر رہا. کہا چلو مجلس سے وقت ہو جائے، تیار ہو. بیٹے بیٹی سب اٹھے، انہوں نے جلدی سے تیاری کی، ماں باپ کے ساتھ آ گئے. یہ کیا ہوئی؟ اطاعت. لیکن مجلس کے لیے ماں باپ اٹھے، وقت ہو چکا ہے، کپڑے پہننے لگے، ٹی وی والے نے ٹی وی چھوڑا، موبائل والے نے موبائل چھوڑا، ہوم ورک والے نے ہوم ورک چھوڑا. سمجھ گئے کہ ماں باپ مجلس جا رہے ہیں، خود ہی تیار ہوئے اور ساتھ آ گئے. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ جب کہنے کا انتظار ہوا تو ہوئی اطاعت، اور جب دیکھ کے جو کر رہے ہیں وہ کرتے جائیے تو یہ ہوا اتباع. آ گئے ساتھ یہ اتباع. اب اتباع اہل بیت کے بعد ایک مرحلہ اور ہے جو حدیث ثقلین میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 برابر کے وزنی، بھاری بھرکم، باعظمت، برابر کی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون کون؟ ایک اللہ کی کتاب اللہ کی ہے، عطرت میری ہے. کتاب اللہ کی، اہل بیت میرے ہیں. کیا باعظمت رسول ہے کہ اللہ کے مال کے سامنے، مال کا لفظ نہیں کہہ سکتا لیکن بہرحال آپ محسوس کر لیں گے کہ جو اللہ کا سیدھے ہے اور جو ان کا ہے تو اللہ کے دیا ہوا، مگر ہے تو ان کا، مگر وہ دونوں برابر کے ہیں، ہم پلہ ہیں. ما ان تمسکتم بہما. اب یہ نہیں کہہ رہا ہے یہاں پہ حضور، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو، یہ نہیں فرما رہے ہیں ان کی معرفت حاصل کرو، یہ بھی نہیں فرما رہے ان کی پیروی کرو.
گمراہی سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ ان کے اتباع کرو۔ توجہ دیں، بہت قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں۔ گمراہی سے بچنا ہمیں اس زمانے میں جو چوطرفہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے ہمیشہ تھی، اس وقت آفت بلاؤں جنگ احزاب چل رہی اس وقت گمراہی پھیلانے کی۔ سارے احزاب مخالف ایک ساتھ ہو گئے ہیں، منکر خدا سے لے کے جو خدا کا دشمن ہے، منکر حسین تک جو عزا کا دشمن ہے، سب مل کے لگے ہوئے ہیں، اور ہدف یہ ہے کہ حسین جب تک ہیں تب تک رسالت بھی رہے گی، توحید بھی رہے گی۔ خطیب اعظمی کے جملے میں اکثر دہراتا ہوں کہ یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، خالی یزید کی حکومت کا پہلا سال تھا شہادت حسینی، دوسرا سال تھا مدینے کی تاراجی، تیسرا سال تھا مکہ معظمہ کی تباہی۔ مکہ معظمہ مرکز توحید، مدینہ منورہ مرکز رسالت اور علامت رسالت۔ کربلا میں حسین کو شہید کیے بغیر نہ مدینے پہ حملہ کیا نہ مکے پہ حملہ کیا۔ اس کی اصل دشمنی حسین سے نہیں تھی، وہ مرکز توحید، وہ توحید کا دشمن تھا، وہ رسالت کا دشمن تھا، مگر جانتا تھا جب تک حسین رہیں گے نہ توحید کو مٹایا جا سکتا ہے نہ رسالت کو۔ اس کے بعد اگلا جملہ سنیے، انہی کا جملہ ہے، آج عزاداری پہ حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے جب تک عزاداری رہے گی رسالت بھی رہے گی، توحید بھی رہے گی، اس لیے عزاداری پہ حملے ہیں تاکہ رسالت اور توحید کی شمع کو گل کیا جا سکے۔ اسی لیے جملہ کہتے تھے کہ عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اب اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن و اہل بیت علیہ السلام سے مودت کافی نہ ہوگی، معرفت ان کی نہ ہوگی، اطاعت ان کی کافی نہ ہوگی، اتباع ان کا کافی نہ ہوگا۔ پھر کیا کرنا؟ تمسک، مضبوطی سے پکڑنا، جسے شائستہ اردو میں ہم بزرگوں سنتے چلے آ رہے ہیں، ان سے وابستہ ہونا۔ ابھی اطاعت و اتباع کا فاصلہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اب اتباع اور تمسک کا فاصلہ بھی سن لیجئے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت مثالیں ہیں، ایک بزرگوں کے لیے ایک جوانوں کے لیے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم معموم، ہمارے آگے جو کھڑا ہے وہ امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے، تو ہمیں حکم کیا ہے؟ اس کا اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، رکوع میں اس سے پہلے نہیں جانا، رکوع میں اس سے پہلے نہیں اٹھنا، سجدے میں کچھ بھی اس سے پہلے۔ اعمال میں تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے کہ ہمارے اعمال اس سے آگے نہ ہونے پائیں نماز کے احکام میں۔ اقوال میں بھی تشہد اس سے پہلے شروع کر کے پہلے نہیں ختم کرنا، لیکن اعمال میں تو واجبات میں ہے کہ ہم اس کے پیچھے رہیں، آگے نہ جائیں، کم سے کم ساتھ رہیں یا پیچھے رہیں۔ ہم سے اکثر غلطی ہوتی، جوان لوگ اپنی عادت سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بڈھے آگے کھڑے ہو گئے، ہم سجدے میں پہنچے نہیں، ہم سے پہلے پہنچ گئے۔ ہو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا۔ تو ہمیں ان کے پیچھے پیچھے پڑھنا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، سیکنڈ کے پاس کے بعد ہم نے کہا اللہ اکبر، پاس تو آئے گا نا تھوڑا سا، سیکنڈز کا صحیح، سیکنڈ کے کسی حصے کا صحیح، تھوڑا پیچھے، تھوڑا فاصلہ ہے کہ نہیں؟ چلیے اس کو بھی، یہ تو ہو گئی بزرگوں کی مثال۔ ہم جا رہے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، ہمیں راستہ نہیں معلوم، جو صاحب ہمیں لے کے جا رہے ہیں انہیں بھی نہیں پتا، جو میزبان ان کا ہم آگے آگے چل رہے ہیں۔ اب اگر چاہ اس چیزوں زمانہ نہیں رہ گیا، اب سب گوگل پہ ہو گیا، مگر ابھی بھی تھوڑا بہت چلتا ہے۔ دیہاتوں تم جائی تو اکثر کہتے ہیں مولانا موٹر سائیکل سے آ جاتے ہیں، گاؤں میں سڑک پہ کہیں کہ اب چلیے گلی کوچوں میں ہمارے پیچھے چلیے، تو آگے موٹر سائیکل، پیچھے ہم کار پہ۔ اب وہ داہنے مڑے ہم مڑ گئے، وہ بائیں مڑے ہم مڑ گئے، انہوں نے بریک لگایا، لائٹ جلی، ہم نے بریک لگا دی، کچھ گڑبڑ ہے، وہ آگے بڑھے ہم آگے بڑھ گئے، تو ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اتباع۔ رکیں گے تو ہم بھی رکیں گے، مڑیں گے تو ہم بھی مڑیں گے، بڑھیں گے تو ہم بھی بڑھیں گے، لیکن تھوڑا سے فاصلہ ہوگا، سیکنڈز کا صحیح۔ لیکن اگر میری گاڑی مثال ہوتی، میری گاڑی خراب ہو گئی اور آپ نکلے ٹو کرنے، اب میں نے چین سے آپ کی گاڑی، آپ نے میری گاڑی چین سے باندھ لی، اب آپ مجھے ٹو کر رہے ہیں تو آپ کے مڑتے ہی میں مڑ جاؤں گا، آپ کے رکتے ہی میں رکوں گا، میری گاڑی رکے گی، اب فاصلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ تھا اتباع جہاں تھوڑا سے فاصلہ تھا، یہ تمسک جہاں جو فاصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کہ گمراہی سے بچنا ہے تو محمد و آل محمد سے فاصلے گھٹاتے چلے جاؤ، جتنے فاصلے گھٹتے چلے جائیں گے اتنے ہی گمراہی کا چانس ختم ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔
بہرحال قدرے اتنی تفصیل سے اس موضوع پہ اس وقت آیات کی تشریح، آیت پہ تشریح بولنے کو ارادہ نہیں تھا، لیکن بات ہو گئی۔ بہرحال میرا موضوع کیا تھا؟ کامیاب زندگی کے اصول اور ضوابط قرآن و سیرت و ارشادات معصومین کی روشنی میں۔ جو کامیاب زندگیاں گزری ان کا جائزہ لیا جائے کہ ان کے کامیابی کے راز کیا ہیں، اور جو ناکام زندگیاں گزاری ہیں، اور کامیاب اور ناکام بھی کون؟ جنہیں اللہ کامیاب کہہ رہا ہے، جن میں سر فہرست اولیاء اللہ میں نے پہلے دن زیارت پڑھا تھا کہ ہم مسلسل، ہم نہیں کہتے، ہمارے ائمہ نے کربلا کے مجاہدوں اور شہداء کی زیارت میں کہا، جن میں جون سے لے کے حبیب تک شامل ہے، پانچویں امام، چھٹے امام، تقریباً تمام ائمہ کی زیارت میں کلمات مشترک ہیں۔ طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وفزتم واللہ فوزا عظیما، تم کامیاب ہوئے ہو۔ کامیابی بھی کون والی؟ بڑی والی۔ کامیابیوں کی دو قسم قرآن میں، ایک صرف کامیابی ہے، ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کامیابی کیا ہے اور بڑی کامیابی کیا ہے۔ کامیاب انسانوں کی سیرت بھی دیکھی جائے، ناکام لوگوں کو بھی دیکھا جائے، وہ وہاں تک آؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن آج میں اتنا چاہتا تھا، صرف فہرست گنائے دیتا ہوں کہ قرآن مجید اور ارشادات معصومین کی روشنی میں چند صفتیں ہیں جن کے بغیر انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں آج صرف فہرست گنائے دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں پہلی صفت ہے ایمان، جو ابھی اس آیت میں بھی آئی اور تقریباً ہر آیت میں آئی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے تقوی، یعنی ایمان کے تقاضوں پہ عمل۔ میں تقوی کے لیے بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بعض الفاظ کے آتے ہی ایک خاص قسم کا مفہوم آ جاتا ہے جو اسے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تقوی زندگی چھوڑنے کا نام نہیں ہے، تقوی زندگی بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ کم از کم یہ کہ کوئی واجب چھوٹے نہ اور کوئی حرام ہونے نہ پائے۔ تو ایمان اور تقوی دو بنیادی شرطیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ آیات اور روایات دھیرے دھیرے آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ ان میں سے 7-8 شرطیں ہیں جو چند آیات اور روایات سے میں نے نوٹ کی ہیں، اور اللہ توفیق دے گا مجالس میں اور ممکن ہوگا آپ کی خدمت پیش کرتا رہوں گا۔ کامیابی کے راز ایمان اور تقوی کے بعد آیا ہے خشیہ، جس کا اردو میں ترجمہ ہے اللہ کا ڈر۔ تقوی کا بھی ترجمہ ہے اللہ کا ڈر۔ ایمان والو تقوی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا ترجمہ یہی بچپن سنتے ہیں نا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو خوف بھی اللہ کا ڈر ہے، خشیہ بھی اللہ کا ڈر ہے، لیکن ان دونوں ڈروں میں فرق ہے۔ اس کے بعد اگلی کامیابی کی شرط ہے صبر، قوت برداشت۔ کامیابی کی بنیادی شرطوں میں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی کے اندر صبر نہ پایا جائے۔ پھر کامیابی کی شرطوں میں ایک شرط ہے ہجرت۔ جو ہجرت سے مراد کیا ہے آج نہیں عرض کروں گا۔ ہجرت خالی ایک جغرافیائی جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے۔ ہجرت کے مختلف منزلیں ہیں، ان میں سے ایک ہے کسی ایک رہائش کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف اور اللہ والوں کی طرف جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو ہجرت سے کیا مراد ہوگی انشاءاللہ عرض کروں گا، صرف فہرست عرض کر رہا ہوں۔ ایمان، تقوی، خشیہ، صبر، ہجرت۔ اس کے بعد جہاد کا مطلب خالی بم پھوڑنا وہ جہاد نہیں ہے، وہ خودکشیاں ہیں جو ہماری مذہب میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نہ اپنی جان دینے کی اجازت ہے، نہ کسی کی جان لینے کی اجازت، اس کا ایک پورا نظام ہے۔ یہ نظام اہل بیت علیہ السلام کے اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ صبر ہے، ہجرت ہے، جہاد ہے، تقوی ہے، خشیہ ہے، ایمان ہے، یہ چند بنیادی شرطیں ہیں جن کے ساتھ
کامیابی حاصل ہوگی اور ان کے بغیر کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ وہ آیات بھی ہیں جو اس وقت ان کے پیش کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، لیکن میں ان میں سے صرف ایک آیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان، تقوی، پھر طاعت، اطاعت، خشیہ، اطاعت۔ آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ ہے۔ چار شرطیں بیان کی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے بعد کیا کرے؟ وَيَخْشَ اللَّهَ، اردو میں ترجمہ اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ اللہ سے ڈرے، خشیت اللہ اور اللہ کا تقوی دونوں کا ترجمہ ہمارے یہاں ڈر ہوتا ہے۔ بس اتنی چھوٹی سی ایک تصریح کر کے آج یہیں پہ گفتگو روکوں گا، کل یہ شرائط تفصیل سے آپ کی خدمت میں دہراؤں گا۔ کوشش کریں کہ اس محرم الحرام میں جب ہم اولیاء اللہ کو سلام کرتے ہیں، ائمہ طاہرین کی بات نہیں کر رہا، معصومین کی بات نہیں کر رہا، شہدائے کربلا، ان کو ہم سلام کرتے ہیں تو ان کو السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء سے شروع کرتے ہیں، وہی فزتم واللہ فوزا عظیمہ تک جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لیتنا کنا معکم فنفوز، ہم بھی ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے۔ تو وہ کامیابی کیا ہے؟ کیا نہ وہاں نہیں تھے تو آج وہ کامیابی نہیں مل سکتی؟ حل من ناصر ینصرنا کی صدا کہہ رہی ہے کہ ہم نے آواز اسی لیے دی تھی کہ تم مایوسیوں کا شکار نہ ہو، تم آج بھی آنا چاہو تو ہمارے ساتھ آ سکتے ہو، صدیوں کے فاصلے کے باوجود تم کربلائی بن سکتے ہو۔ تو اس میں بنیادی شرطوں میں ایک ایمان ہے، تقوی ہے، خشیہ ہے۔ تقوی اور خشیہ میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، خوف کا ترجمہ بھی ڈر، خشیہ کا ترجمہ بھی ڈر، تقوی کا ترجمہ بھی ڈر۔ لیکن تقوی وہ ڈر ہے جو انسان کو اپنے گناہوں سے پیدا ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں سے پیدا ہوتا ہے، اپنی غلطیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن خشیہ کون سا ڈر ہے؟ دیکھیں ڈر کی مختلف قسمیں۔ ایک ڈر ہمیں آپ کو سب کو ہوتا ہے کہ فلاں سے ڈر لگ رہا ہے، بڑے گالم گلوچ کرنے والے آدمی ہیں، بدمعاش ٹائپ کے ہیں، سیاسی آدمی پھنسا دے دیں گے، ان سے ڈر لگ رہا۔ تو ایک ڈر ہوتا ہے نقصان سے، کہ ان سے نقصان پہنچے گا، اس کا ڈر ہے۔ لیکن کیا ہر ڈر نقصان کے تصور سے ہوتا ہے؟ نہیں، ہر ڈر نقصان تصور سے نہیں ہوتا۔ ہم آپ زیارت کرنے جاتے ہیں، بزرگ علماء سے ملاقات ہوتی ہے، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی بارگاہ ہم پہنچ گئے اور دوسرے مراجع کے پاس پہنچ گئے، اب جا رہے ہیں، یار بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ڈر لگ رہا بھائی؟ کیا وہ معاذ اللہ تمہیں گالی دیں گے، ماریں گے، کاٹیں گے؟ نہیں، کہاں اتنے بڑے مولانا، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یہ ڈر کاہے کا ہے؟ عظمت کے احساس کا ڈر ہے۔ ہمیشہ ڈر نقصان کا نہیں ہوتا، عظمت کے احساس کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اور یہی سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے سارے ہادی اور راہبر معصوم تھے تو گناہ تو ان کے ہاں تھا نہیں، پھر وہ کیوں رلستے تھے، وہ کیوں کانپتے تھے؟ تو ان کے یہاں گناہوں کا ڈر نہیں تھا، ان کے یہاں معرفت پروردگار کے نتیجے میں احساس عظمت تھا۔ جتنی معرفت بڑھتی گئی اتنا خشیت اللہ بڑھتا چلا گیا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور یہیں سے جو کامیابی کے راز ہیں ان میں سے اسی موضوع پر ایک گزارش چھوٹی سے اور کروں کہ میرے عزیزو، ڈر چاہے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہو، چاہے عظمت کے احساس سے پیدا ہو، چاہے اپنی حقارت اور اپنے ناچیز ہونے کے احساس سے پیدا ہو کہ میں اس عالم میں ایک تنکے کی طرح بھی تو نہیں ہوں، میری اوقات کیا ہے، جسے رہبہ کہتے ہیں۔ مختلف ہے، خشیہ، رہبہ، تقوی، خوف، مختلف کلمات کا رہبہ قرآن مجید میں آئے ہیں جن کا ہر جگہ اردو میں ترجمہ ڈر ہوتا ہے، مگر ڈر ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتا۔ میں نے ذرا سا نمونہ دے دیا، مگر ڈر چاہے جہے کہ ہو، چاہے خوف تقوی کا ہو، چاہے خشیہ ہو، چاہے رہبہ ہو، چاہے حیبہ ہو، اس کا ایک اثر ہے۔ توجہ دیں گے، بہت قیمتی بات۔ اللہ نے ڈر رکھا کیوں؟ بزدل آدمی اچھا نہیں ہوتا تو پھر ڈر کیوں رکھا ہے؟ بہادری ہوتی ہے ہمارے اندر۔ تو میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز رکھی ہے ہماری ضرورت، اس کا بیجا استعمال اس سے گڑبڑ کرتا ہے۔ اللہ نے کھانا پانی ہماری ضرورت لے رکھا ہے، بیجا کھا کے ہمارے جیسا موٹا تازہ تگڑا ہو کے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو نعمت کو میں نے مصیبت بنایا، اس کے بیجا استعمال لیں۔ اللہ نے یادداشت رکھی، بھول بھی رکھی، بھول پریشان کرتی، مگر بھول
اللہ نے کیوں رکھی؟ اگر یادداشت ہوتی تو گھر میں جنازہ رکھا تھا، لقمہ ایک اترتا نہیں تھا، زندگی ایسے ہی گزر جاتی، کبھی کھاتے پیتے نہ مر جاتے۔ یہ بھول ہے جو دوبارہ زندگی میں واپس لاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے ڈر رکھا ہے۔ اگر ڈر نہ ہوتا، ہائی وے پہ گاڑیاں زنا زن گزر رہی، ہم پار کر رہے ہیں، ایک مرتبہ تیزی سے موٹر سائیکل گزری، جھٹ سے پیچھے آ گئے۔ یہ پیچھے کون چیز لائی مجھے؟ بہادری لائی کہ ڈر لایا؟ ڈر لایا۔ تو یہاں ڈر نہ ہوتا تو میری جان چلی جاتی۔ تو ڈر کی بھی ایک ضرورت ہے انسانی زندگی میں، مگر اب توجہ دیں گے، ڈر اور خوف کا اثر کیا ہے؟ جس کے لیے پیدا ہوگا اس سے دور کرے گا۔ پوری قوم مولوی ڈرتی ہے، کیوں؟ چندہ مانگیں گے۔ تو نکل لو، آ گئے۔ رات میں بجلی چلی گئی، فیوز اڑ گیا، گئے لگانے، جھٹکا لگ گیا، زندگی بھر کے لیے ڈر گئے، ساری رات سڑ جائیں گے گرمی میں اگر آپ بجلی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ خیر یہ تو آپ صاف ستھری جگہ بیٹھے ہیں، گاؤں مجلس ہو رہی ہے، مطلب کسی نے کہا سانپ، ہر آدمی، وہ تو چھوڑیے، وہ جو کہتے ہیں ارے صاحب، ہم نے کہا کیسے کہ لے قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں، اور پلنگ پہ پیر لٹکائے بیٹھے تھے، خالی ہم نے کہا سانپ، پیر اوپر آ گئے۔ تو ڈر ہی ہے نا، یہ ڈر یہ کام کرتا ہے۔ بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں علماء عرفان کی، صاحبان معرفت کی، ڈر دور کرتا ہے، ڈر دور کرتا ہے۔ مگر پروردگار عالم نے ایک کائناتی نظام اپنے لیے بدل دیا۔ دنیا میں جس سے ڈرو گے اس سے دور ہو جاؤ گے، مگر اپنے لیے اس نے بدل دیا ہے۔ جتنا تمہارے اندر خوف خدا بڑھتا جائے گا، اتنی قربت خدا تمہارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے روایات میں فقرے ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں مومن کے لیے، ہر وقت امید، ہر وقت خوف۔ امید چھٹے امام کا جملہ ہے، حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ مومن کے سینے میں دو دل ہوں گے، ایک اس امید سے بھرا ہوا کہ جس میں جو امید یہ ہو کہ میری ساری کوتاہیوں اور میرے سارے گناہوں اور سرکشیوں کے باوجود کریم پروردگار میرے کسی ایک نیکی پر مجھے جنت دے سکتا ہے، اور دوسری طرف وہی دل اتنے خوف اور ڈر سے بھرا ہو کہ میری ساری نیکیوں کے باوجود، میں نے نماز بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، جو زکوٰۃ بھی دی ہے، مجلسیں بھی کی، سب کیا ہے، مگر میری ساری نیکیوں کے باوجود مجھ سے گناہ بھی ہوئے ہیں، تو وہ حساب کرنے والا قہار میرے کسی گناہ پر مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ ہر لمحے مومن کے دل میں دو چیزیں رہنا چاہیے، ایک طرف امید و رجا، اور ایک طرف خوف، اپنی نیکیوں کی امید اللہ کی رحمت سے، اور اپنے گناہوں کا ڈر اللہ کے غضب سے۔ امام نے فرمایا دونوں بالکل برابر ہونا چاہیے، نہ یہ گھٹے نہ وہ بڑھے۔ اور اسی لیے روایت میں ہے، ہم ذاکروں کے لیے، خطبہ کے لیے، شعراء کے لیے، سمجھانے والے، بولنے والوں کے لیے، لکھنے والوں کے لیے فرمایا الفقیہ کل الفقیہ، پوری سمجھ جس کے پاس دین کی ہے۔ فقیہ دین کی سمجھداری کو دین کے سمجھنے والے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح بنی ہے کہ جو قرآن و حدیث سے مذہب کے احکام نکال لیں، ورنہ فقیہ کا لفظ بنیادی طور پر آیا دین کا سمجھنے والا، جیسے لفظ مجتہد بنیادی طور پر ہے اپنی طاقت کو کسی بھی کام میں لگانے والا، خاص کر کے عبادت میں لگانے والا۔ حضور کے دور کی روایات دیکھیں گے آپ تو لفظ اجتہاد زیادہ تر استعمال ہوا ہے عبادت میں اپنی پوری طاقت کو لگا دینے کا۔ خیر، تو فرمایا الفقیہ کل الفقیہ، بہترین دین کی سمجھ رکھنے والا وہ انسان ہے، فقیہ وہ ہے، کون ہے وہ؟ من لم یئس الناس من رحمت اللہ وَلَمْ يَأْمَنِ النَّاسِ مِنْ غَضَبِ اللہ۔ بہترین سمجھ رکھنے والی ماں، باپ، مربی، استاد، شاعر، ذاکر، خطیب، اہل قلم، دوست، احباب، سب بہترین کون ہے؟ جو لوگوں کو نہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرے اور نہ اللہ کے عذاب سے بے نڈر بنا دے اور بے خوف بنا دے۔ خوف خدا بھی دل میں رہے اور امید بھی رہے۔ کربلا اسی کا نام ہے، ہر لمحے امید بھی ہے، ہر لمحے خوف بھی ہے۔
میں نے ابھی اس سے پہلے مجلس میں جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیا تھا کہ حبیب جب آئے ہیں بظاہر 5 محرم، میں نے عرض کیا تھا میری یادداشت اب کمزور ہوگی، مجھے نہیں یاد رہ جاتا، بظاہر 5 محرم کو پہنچے ہیں جناب حبیب، کوئی اور بھی تاریخ ہو سکتی ہے آگے پیچھے۔ تو اس وقت صورتحال کیا تھی؟ 2 محرم کو حسین قافلہ پہنچا اور اس کے بعد مسلسل کوفے سے رسالہ فوج آ رہی ہے، اور جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے تو زینب کبریٰ بھیجتی ہیں جناب فضہ کو، جا دیکھ کون آیا، کیا میرے بھیا کے ناصر آئے؟ اور جب فضہ آتی ہیں تو بھیا کے آقا کے مددگار نہیں، قاتل آئے ہیں، ظالم آئے ہیں، لشکر یزید آیا ہے، سپاہی آئے ہیں۔ زینب بے چین ہو رہی ہیں، اتنے آ رہے ہیں میرے بھیا پر ظلم کرنے والے، کوئی ایک میرے بھیا کا ناصر و مددگار نہیں آتا۔ اسی عالم میں جناب حبیب کے آنے کی خبر ملی تھی، غلغلہ اٹھا، دیکھ کون آیا ہے؟ اصحاب حسینی میں غلغلہ سا ہے، کہا حسین کے بچپن کے 2 حبیب آئے ہیں، کہا جا کے ہمارا سلام کو۔ حبیب نے ماما پھینک دیا تھا، کہا شہزادی سلام کہلائے۔ یہ 5 محرم کی بات ہے، تاریخ گزرتی گئی، 7 محرم آ گئی، شمر آ گیا، خولی آ گئے، ملون 7 پیرے بیٹھ گئے، خیموں میں پانی ختم ہو گیا، آتے ہیں ہتھیاروں کو ٹکراتے ہوئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں نکالتے ہوئے تاکہ دہشت پھیلائیں۔ مسلسل زینب کبریٰ کی بے چینی بڑھ رہی ہے، قاتل آ رہے ہیں، بھیا کا ناصر نہیں آتا، قاتل آ رہے ہیں، بھیا کا ناصر نہیں آتا۔ 9 محرم کی شام کو حملہ ہو گیا، حسین نے 1 رات کی مہلت لی، صبح ہوئی تو لشکر یزید میں ایک سپہ سالار بے چین ٹہل رہا ہے۔ دوست آگے بڑھا، اگر تم سے کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بہادر انسان کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا ہر، تم اس چھوٹے سے لشکر سے ڈر گئے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، پیاسے بھوکے لوگ ہیں۔ ہر نے کہا میں ان سے نہیں ڈرا۔ بعض روایات کے اعتبار سے اس نے کہا آپ میرے ساتھ لشکر سے تھوڑی دور لے گیا، ایک اونچائی پہ، کہا سنو کیسی آوازیں آ رہی ہیں، تو خیام حسینی سے التش التش کی آوازیں بلند تھیں، کہا ساری رات ان آوازوں نے مجھ بے چین کر دیا، میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، فیصلہ لیا، نکلے، اکیلے نہیں آئے، روایت کے مطابق بیٹے کو، بھائی کو، غلام کو، جو ساتھ آ سکتا اسے ساتھ لیا، لیکن شرمندہ ہیں کہ مولا کے سامنے کیسے جاؤں، میں نہیں تو ان کو یہاں لے کے مجبور کیا تھا، میں نہیں تو ان کی لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، میں نہیں تو فرات کے کنارے پانی کے کنارے خیمے نہیں لگنے دیے تھے، کہا مجھے اس طرح لے چلو جیسے قیدی کو لے چلتے، پشت پہ ہاتھ بندھوائے، آنکھوں میں پٹیاں بندھوائی، ساتھ میں بیٹا، حالات بتاتے رہو، کہا آقا لگتا ہے ہمارے جانے کی خبر آ گئی، حبیب آ گئے، مسلم آ گئے، اصحاب حسینی انصار حسینی جمع ہو رہے ہیں، کہا آقا بابا اب تو حضرت ابوالفضل العباس بھی آگے کھڑے ہو گئے، اکبر بھی آ گئے، کہا بابا بس اترو جلدی سے، خود حسین آ گئے، خود نے اٹھا اپنے کو گھوڑے سے گرایا، امام کی قدموں کی طرف سر جھکایا، حسین نے اٹھا کے کلیجے سے لگایا، ایک ہی آواز دی، آقا ان خیموں میں جو بچے ہیں اور بیویاں ہیں ان کے دلوں میں دہشت بری وجہ سے بیٹھی ہے، یہ پیاسے ہیں، میں مجرم ہوں، میری بخشش کا کوئی گنجائش ہے کہ نہیں؟ حسین نے دعا دے دی، نتیجہ یہ ہے اور تم دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اور مطمئن ہو گئے، کہا آقا بس میں اب ایک فرمائش ہے، بس یہیں پہ رک کے ایک سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہر خیموں میں پہنچے، ابھی میں نے عرض کیا حبیب آئے تھے تو کتنا غلغلہ تھا، مگر اس وقت تک اتنی مایوسی نہیں آئی تھی۔ اب جو ایک مرتبہ صبح عاشور خیمہ حسینی میں پھر غلغلہ اٹھا تو زینب نے بھیجا فضہ جا کے دیکھ اب کون آ گیا، ارے آگے خبر ملی ہوگی ہر آئے ہیں، تو جس زینب نے حبیب کو سلام کہلایا تھا اس نے ضرور کہا ہوگا جا کے میرے مہمان سے کہہ دو زینب کہ تمہارے اوپر سلام کہ تم اس بے کسی کے عالم میں میرے بھیا کی مدد کے لیے آ گئے۔ اور ایک مرتبہ ہر نے کہا آقا میری بخشش کی امید ہو گئی۔ حسین نے کہا ہر تم میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مگر دیکھ رہے ہو بچے بھی گھر میں خیموں میں پیاسے ہیں، میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہر نے کہا آقا آپ نے مجھے مہمان کہا ہے تو میری ایک فرمائش پوری کر دیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ میرا جوان بیٹا ہے،
اسے مقتل میں جانے کی اجازت دے دی۔ حسین نے بات تو مان لی، مگر میں پوچھوں گا ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ بیٹا اس کے لاش کو کاندھا دے، تم یہ بیٹے کو کیوں بھیج رہے ہو؟ تم جوان بیٹے کی لاش کیوں اٹھانا چاہتے ہو؟ شاید ان کہیں اب ایمانی بصیرت آ چکی ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسی مقتل میں میرا آقا جوان اکبر کی لاش اٹھائے گا، میں چاہتا ہوں پہلے میں مواسات کا فریضہ ادا کر دوں۔ حسین نے بیٹے کو جانے تو دیا، مگر کیا بوڑھے باپ کو لاش اٹھانے دی؟ نہیں، ہر سے پہلے حسین سرانے پہنچ گئے، جوان بیٹے کی لاش ہر کے اٹھا کے لے آئے، ہر کو کالا نہ دینے دیا۔ ہاں، یہ منظر شاید خیمے کی پشتے در خیمہ کے پردے کے پیچھے سے زینب دیکھ رہی تھی۔ جب اکبر کلیجے میں برچھی کا کے گرے، حسین کمر پکڑ کے چلے، یا علی یا علی، کبھی نجف کے علی کو پکارا، بابا ہاتھ پکڑ کے پہنچاؤ، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی کربلا کے علی کو پکارا، ارے بیٹا آواز دیتے رہو، آواز کے سہارے آ جاؤں۔ مگر جب پہنچے تو بہن سرانے دکھائی دے گئی، ارے میری بہن تم کیوں آ گئی؟ کہا بھیا جوان بیٹے کی لاش تم سے کیسے اٹھے گی؟ مگر غیرت ہاشمی نے بازو پکڑا، زینب کو خیمے میں پہنچایا، واپس آئے، بدن ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ کیوں؟ اکبر نے گلے میں باہیں ڈالی تھی تو کہا تھا خیموں تک پہنچا دے، مگر ہوا کیا؟ راستے میں تلواروں کے وار، روایت کا فقرہ ہے قطعوہ اربن اربا، حسین نے کلیجے سے لاش لگائی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آ کے اپنے بھیا کا جنازہ لے چلو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔